हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शबान मुअज़्ज़म के रोज़े रखा करते थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है, और मुझे ये पसंद है कि जब मेरा वक्त रुखसत आए तो मैं रोज़ेदार हूँ। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी, आज है शब बारात की रात, और इस रात के सदक़े में अल्लाह ताला से दुआ है कि सब मुसलमानों पे और सब इंसानों पे रहम करें, और हमारे जितने भी गुनाह हैं उन्हें माफ़ करें, और हमें बेहतर से बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमाएं। तो जी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस रात से बिल्कुल भी मशरूत नहीं हैं और इस रात में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट किस्म के जो कल्चर हैं उनसे हमने अडॉप्ट कर ली हैं, और इन चीज़ों को हमने शामिल कर लिया है जी अपने जो हमारे इस्लामी अकायद हैं उनके बीच में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों पे आज भी अमल करते हैं, और इन चीज़ों को आज भी वो फॉलो करते हैं, और अपना सारा टाइम जो है इबादत करने की बजाय इन चीज़ों में गुजार देते हैं। जबकि इन चीज़ों से मनाहियत है, इन चीज़ों से मना फरमाया गया है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट किस्म के बिदअत के ज़मरे में आती हैं, और इनसे ना सिर्फ टाइम ज़ाया होता है बल्कि कोई फ़ायदा भी नहीं होता इन चीज़ों का, उल्टा गुनाह में इजाफ़ा ज़रूर होता है। तो जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर आना था, लेकिन जब उनकी आँख खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने पास नहीं मौजूद पाया। तो आपको तजस्सुस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं आए, तो वो आपको तलाश करने के लिए जब बाहर निकली, तो उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और वहाँ पे इबादत फरमा रहे हैं। तो आपने उनसे पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला जाने वालों के नाम लिख देते हैं, और आज की रात इबादत करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और ये मैंने मफ़हूम बयान किया है, बाकी हदीस जो है वो पूरी की पूरी मौजूद है। आप उसका हवाला और उसका जो मतन है वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये रात इबादत की रात होती है, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया कि इस रात में इबादत करनी चाहिए। अपने जो दुनिया से चले जाते हैं लोग, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, और अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतरीन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेकी के रास्ते पे रखे और बुराई से बचाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लंबी सारी लिस्ट बना लेते हैं, और एक दूसरे को माफ़ी मांगने के और माफ़ी के पैगामात भेज रहे होते हैं, जबकि उन लोगों के साथ तो उनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही होती है, लेकिन इस रात में उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं, या बहुत सारे स्टेटस लगा रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस किए जा रहे होते हैं कि उनके जी माफ़ कर दिया जाए, और जिसके साथ असल में नाराज़गी होती है उस बेचारे से ना ही माफ़ी मांगी जाती है, और ना ही उसकी तरफ कोई देखा जाता है कि उससे ही माफ़ी मांग ली जाए, या अपने दिल को साफ़ करके अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के हजूरी माफ़ी मांग ली जाए। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तैयार हो के, सज बज के मस्जिदों में या डिफरेंट किस्म की जगहों पे जाया जाता है, और इबादत के नाम पे वहाँ पे महफ़िलें ही लगाई जाती हैं, जिनमें लड़कियां लड़के अगर लड़कियां एक जा रही हैं तो वो अपने फैशन के बारे में बातें कर रही होती हैं, और अगर लड़के जा रहे हैं तो वो अपने जो उनके शौक होते हैं उनके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन शब बारात की रात में सिर्फ़ और सिर्फ तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करना, और अपने लिए दुआएं करनी, अपने लिए मांगना, ये सबसे बेहतरीन और अफजल अमल है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के तकरीबन मुकम्मल महीने में रोज़े रखते थे। आपने पूछा कि क्या आप शाबान के रोज़े बहुत पसंद फरमाते हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस साल इंतकाल करने वालों के नाम इस माह में लिख देते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत का फ़ैसला हो तो इस हाल में हो कि मैं रोज़े में हूँ।
سبحان اللہ۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق کچھ اور احادیث ہیں جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن ابیاس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والوں کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواجہ مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر آتے ہیں اور قبلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر مشرک، عداوت کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے رشتوں کے بارے میں، کتنی پیاری چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ جن لوگوں سے سچے طور پہ ہم ناراض ہیں ان لوگوں سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اور دکھاوے کے نہ ہی ہم نے سٹیٹس لگانے ہیں اور نہ ہی ہم نے بہت سارے میسیجز میں اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ تو جی، رات میں اس رات کو عبادت کی رات بنانے کے لیے اور اس میں عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو انسان کے دل کو صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دل ہی صاف نہ ہو، مجبوری میں کی جانے والی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور مجبوری میں کیے جانے والا کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جو عمل میں کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو جی، سب سے پہلے نماز عشاء پڑھنے کے بعد، جب نماز عشاء پڑھ چکی ہوتی ہوں اس کے بعد ادا کرتی ہوں 2 رکعت نفل تحت الوضو کے، اور اس میں پڑھتی ہوں الحمدللہ شریف کے بعد آیت الکرسی 3 بار میں پڑھتی ہوں کل شریف، اور اس کے بعد میں دعا مانگتی ہوں۔ پھر میں 2 نفل ادا کرتی ہوں جس میں الحمدللہ شریف کے بعد پڑھتی ہوں آیت الکرسی، اور اس کے بعد 15 بار میں کل شریف پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے درود شریف کی تسبیح کرتی ہوں 100 دفعہ، اور اس کے بعد میں اپنی روزی میں برکت کی دعا مانگتی ہوں، ہر طرح کی دکھ تکلیف پریشانی زندگی میں جو موجود ہیں اور جو آنے والی ہیں ان سے نجات کی دعا مانگتی ہوں، اور اس کے بعد میں 2 نفل ادا کرتی ہوں جس میں ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد میں 5 بار کل شریف پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں گناہوں سے معافی کی دعا مانگتی ہوں۔ اس کے بعد جی میں 2 نفل ادا کرتی ہوں الحمدللہ شریف کے ساتھ 10 بار کل شریف پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد میں پڑھتی ہوں جی کلمہ شریف، یعنی کہ تیسرا کلمہ، اس کے بعد میں پڑھتی ہوں درود شریف کی تسبیح۔ یہ دونوں چیزیں، تیسرا کلمہ اور درود شریف جو ہے، یہ میں 100 بار پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد میں دعا مانگتی ہوں مغفرت کی، آنے والی زندگی میں بہتری کی، اور گزری ہوئی زندگی میں ہوئے گناہوں سے معافی کی۔ اس کے بعد جی 2 رکعت نفل میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اور اس میں الحمدللہ شریف کے بعد میں پڑھتی ہوں سورہ قدر پڑھ لیتی ہوں، کبھی کبھی میں سورہ قریش پڑھ لیتی ہوں، کبھی کبھی سورہ دوحہ پڑھ لیتی ہوں۔ جو بھی آپ کو پڑھنی ہے صورت آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر، آپ کے لیے بہتر ہو۔ تو میں یہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی صورت جو مجھے زبانی یاد ہوتی ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں، اور آپ کو جو زبانی یاد ہو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی 2 رکعت نفل میں دوبارہ پڑھتی ہوں جس میں 5 دفعہ میں کل شریف پڑھتی ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد میں استغفار کی تسبیح کرتی ہوں، اس کے ساتھ ہی میں کل شریف پڑھتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں درود شریف کی تسبیح کر کے دوبارہ سے میں اپنی زندگی میں بہتری کے لیے اور بہترین چیزوں کے لیے دعا مانگتی ہوں۔
اس کے بعد جی 2 رکعت نفل میں حاجت کی پڑھتی ہوں۔ حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد زندگی میں جو بھی چیزوں کی کمی ہے اس کے لیے دعا مانگتی ہوں، اور جو میری زندگی میں چیزیں مجھے ملی ان کے لیے شکرانے کے 2 نفل ادا کرتی ہوں، اور ہر طرح کی نعمت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد 2 نفل میں حاجت کے دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اور حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں عمل بتایا تھا چاول کے دانوں کا، وہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں۔ تہجد کی نماز کے بعد میں تسبیح کرتی ہوں، تسبیح کے ساتھ میں قرآن پاک کی کچھ تلاوت کرتی ہوں، جو صورتیں مجھے پڑھنی ہوتی ہیں۔ جیسے میرے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو میں ان کے لیے سورہ ملک پڑھتی ہوں، اور اس میں اضافے کے لیے سورہ واقعہ پڑھتی ہوں، سورہ رحمان پڑھتی ہوں، سورہ یاسین پڑھتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھتی ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ اور بھی چھوٹی سی آیات ہوتی ہیں جو کہ میں پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد جی میں اپنی زندگی میں بہتری کے لیے دعا مانگتی ہوں، اور ہر اس نعمت کی دعا مانگتی ہوں جو میرے پاس موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتی ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، جو جو چیزیں مجھے عطا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے انسان کو عطا کرے، اور اس کی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور کرے، ہر انسان پہ رحم کرے، ہر انسان کو بہترین راستے پہ لے کر آئے، اور مجھے بھی بہترین راستے پہ رکھے۔ تو جی یہ چھوٹا سا ولاگ تھا جو کہ شب بارات کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی عبادات کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اگر آپ کو کوئی چیز میری بری لگی تو مجھے معاف کیجیے گا۔ باقی میں اپنے رب کے ہاں ان کے ہاں اپنی مغفرت پیش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی آج تک، اور جو موجودہ مجھ میں غلطیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ درست کرے، اور آنے والے وقت میں بھی ہونے والی غلطیوں سے مجھے بچائے۔ تو جی یہ میرا چھوٹا سا ولاگ تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کی رات میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، میرے والدین کے حق میں دعا کیجیے گا، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔